السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ ملتان میں ڈویژنل انتظامیہ نے ڈینگی کے خلاف جنگی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کر دیا۔ کمشنر ڈاکٹر ارشد احمد کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کرونا ویکسینیشن کے بارے میں جائزہ اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں کمشنر ملتان نے بتایا کہ ڈویژن میں رواں ہفتے 6 FIR درج کروائی گئی اور 38 نوٹس جاری کیے گئے۔ 27 مارچ کو اسلام آباد میں ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے کراچی سے پہلا قافلہ آج روانہ ہوگا۔ یہ قافلہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی قیادت میں کارواں سندھ سہراب کوٹ کراچی سے روانہ ہوگا، جس کے لیے استقبالیہ کیمپ قائم کر دیا گیا۔ قافلے کی روانگی سے قبل حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے اعلان پر پوری قوم اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست کے مکروہ کردار ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور یہ سارے چور ایک ساتھ ایک بار پھر ملک کو لوٹنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ واٹس ایپ پیغام رسانی کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ایپلیکیشن ہے۔ واٹس ایپ کی طرف سے ایک اہم خبر جاری کی گئی، جس میں موبائل فونز کی ایک لسٹ مہیا کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان موبائل فونز پر 31 مارچ 2022 کے بعد واٹس ایپ نہیں چلے گا۔ کمپنی کے مطابق واٹس ایپ بند کیے جانے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں فیک نیوز پھیلانا، تبدیل شدہ ایپلیکیشنز استعمال کرنا اور فونز کا اینڈرائیڈ 4.1 یا اس سے پرانے ورژنز استعمال کرنا شامل ہیں۔ لاہور سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے اپنے وزیر اعلیٰ بنانے کی خبریں قیاس آرائیاں قرار دے دی۔ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت نے لاہور کے مقامی ہوٹل میں سیمینار سے خطاب کیا اور بعد ازاں میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ ہاشم جمع بخت نے کہا کہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی خبریں قیاس آرائیاں ہیں۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا کوئی بھی شخص پارٹی نہیں چھوڑے گا۔ اگر کسی کو پارٹی پالیسی کے خلاف جانا ہے تو پہلے ہی استعفیٰ دے دیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔